बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं और बिजनेस मैनेजमेंट के शोबे से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन हमें अभी फिलहाल कहीं वो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन का जो टाइम दिया है, एक तो 90 डेज, आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और भी बहुत सारे आपके पास शोबे हैं ऐसे जो हम चाहते हैं जिसकी रोशनी में हमारे देखने वालों को बताएं कि 90 डेज का जो टाइम है इसकी क्या अहमियत है। और आपको लगता है कि क्या 90 दिन का टाइम इसलिए दिया गया है जो वो क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब 90 दिन में इंशाल्लाह जेल से बाहर आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जो उन्होंने फरमाया है ना, उन्होंने अपने हिसाब से तो बात सारी दिलबरी और दिलदारी करते हुए कर दी है। ठीक है, हर तरफ। मगर मसला ये है कि जो ज़ुहल है ना, ज़ुहल अवाम जो है पाकिस्तान का, अगर आप चार्ट देखते हैं तो अपने रिएक्शंस जो हैं लोग रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है, जिससे समझ आ रही है कि चीजें किस तरफ जा सकती हैं। तो इमरान खान साहब का जो है ना रिहाई का मामला, वो तो ऑलरेडी सेटल्ड है। ठीक है, वो कुछ भी कह लें, 90 साल कह लें, ठीक है, 90 दिन कह लें, कुछ कह लें, इमरान खान साहब जायचे के हिसाब से क्लियर है। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। वो निकल आए हुए। अब वो क्यों नहीं निकल रहे हैं, उसके लिए हमने बहुत सारी बातें अर्ज की हैं आपकी खिदमत में नाजरीन की, कि वो टाइमिंग को देख रहे हैं। इसके अलावा दो तीन अभी बड़े सेटबैक्स हैं जो पीटीआई में आने वाले हैं। इमरान खान को पता है उस चीज। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, उनमें से मतलब कुछ लोग जो है वो निकल जाएंगे। देन पीटीआई का रास्ता जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा दोबारा से रिफॉर्मेशन के लिए। ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, ये जायचा है जो ये बता रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो, आप ये देखिएगा कि जो तहरीक का ऐलान किया है ना, मैंने डेट्स आपको बताई हैं 18 जुलाई से 24 जुलाई। बिल्कुल। इसमें कुछ अनइवन वाकयात जो हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, कुछ अनइवननेस जो है वो पाकिस्तान की ओवरऑल जो है ना, इन विट्रो और इन वीवो जो है ना एटमोस्फियर, उसके अंदर आपको नजर आएगी। तहरीक इन्हीं दिनों में कहीं ना कहीं जो है वो चल पड़ेगी। अब आप ये देखें, उन्होंने फरमाया 90 दिन। लोग तो कराची से भी निकल आए, लोग तो गिलगित बल्तिस्तान से भी निकल आए, लोग केपी के से भी निकल आए, लोग इवन बलोचिस्तान से भी निकल के आए। ऐसे ही है ना जी। बिल्कुल। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब में एक थोड़ी सी बात, कोई ट्रिगर खुदा ना खास्ता होने की देर है। इस बार जो है अजहल अपना इफेक्ट जो है वो दिखाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, जैसे खान साहब का आपने कहा कि वो तो तकरीबन तो जायचा क्लियर है, तो ये मैं नहीं कह रहा आसिम जायचा साहब, बिल्कुल आपने कहा। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पढ़ा लें, पढ़वा लीजिए। अच्छा, एक बात सॉरी और, ये जी वो कह रहे हैं इमरान खान नहीं होगा, पीटीआई होगी। भाई, पीटीआई इज इमरान खान एंड इमरान खान इज पीटीआई। ये कहाँ की मतलब फ्लोटिंग स्टेटमेंट है कि जी वो नहीं होगा तो पीटीआई होगी? हाउ इज इट पॉसिबल? आई कांट अंडरस्टैंड। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप समझते हैं कि इख्तलाफात जो हैं, हम खबरों की बात कर रहे हैं क्योंकि आप तो जायचे की बात करते हैं, लेकिन हम खबरों की बात ये कर रहे हैं कि इख्तलाफात नजर आए। इवन के एहतजाजी तहरीक शुरू होने के फौरन बाद हमने देखा कि जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा, उनका स्टेटमेंट आ गया गंडापुर साहब के अगेंस्ट कि ये तहरीक के 90 दिन कहाँ से आ गए। तो इख्तलाफात जो हैं पीटीआई के, वो आपको क्या लगता है, आगे आपका इल्म क्या कहता है कि इख्तलाफात की वजह से क्या तहरीक नाकाम हो सकती है, या इसका असर पड़ेगा कुछ, या कुछ जैसे आपने कहा कि जी कुछ लोगों का सफाया हो जाएगा? वो आपने सर्फ का एड देखा है? देखा होगा। दाग तो अच्छे होते हैं, बिल्कुल दाग अच्छे होते हैं, है हाँ ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, पीटीआई की रिफॉर्मेशन के लिए इस तरह के जब तक इख्तलाफात नहीं होंगे, स्याह और सफेद का फर्क मालूम नहीं होगा। ये कुदरत जो करवा रही है मामला, ये बात उस तरफ जा रही है। इख्तलाफात अच्छे हैं। हाँ जी, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छे हैं और ये तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। तो आज ये आपको समझ आनी चाहिए कि हाँ खान साहब क्यों नहीं बाहर आ रहे हो गए, बस लड़ लो आप एक कार करा के ना,
آ جائے گا پھر. تو یہ جو لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں بڑے مایوس ہوتے ہیں کہ جی اختلافات ہو گئے، تحریک ناکام ہو جائے گی، تو آپ نے بڑی زبردست بات کر دی کہ داد تو اچھے ہیں، اختلافات اچھے ہیں، ان اختلافات سے آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو فائدہ پہنچے گا. بھلا کس طرح؟ تحریک انصاف کو تو چلے پہنچے گا، اور لارجر اسکیل یہ پاکستان کو فائدہ جائے گا. صحیح جو لیڈرشپ ہے نا پی ٹی آئی میں سے وہ ابھر کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے، جو عمران خان کے وین اور عمران خان کے کی آئیڈیالوجی کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں نا، وہ آئیں گے سامنے. جو تھے نا گھس بیٹھیے، وہ تو نکلتے گئے، ابھی بھی نکلتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آستین کے سانپ وہ گرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ریب ہو جائے گا معاملہ کہ جو لوگ اس بندے کی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلیں گے، اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے، کس کو ہار ڈل رہے ہیں، کس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، سب کے سامنے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ جو بھی تحریکیں شروع ہوئیں تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ اس میں کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آئی. اس دفعہ کی تحریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب خود لیڈ کریں گے، خود ڈائریکشنز دیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پچھلی تحریکوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت حکومت نے سختی سے کام لیا، خاص طور پہ 26 نومبر کا جو افسوسناک واقعہ ہوا، کئی لوگ اس میں جان سے چلے گئے. اس سے پہلے بھی سختی سے ہوا، کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں، لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا، ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، پھر کیسز ہوتے ہیں. آنے والے وقتوں میں پاکستان کا ذائقہ آپ کے سامنے ہے، کھلا ہوا ہے، آپ کیا نظر آ رہا ہے آنے والے وقتوں میں اگر تحریک انصاف کوئی احتجاجی تحریک شروع کرتی ہے، جلد سے جلوس ڈیفینیٹلی ہوں گے، آپ کو دوبارہ سے کوئی توڑ پھوڑ حالات پاکستان میں اس طرح کے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے تو خیر، میرا جہاں تک علم کہتا ہے، کسی کو بری نہ لگ جائے یہ بات، خیر پی ٹی آئی نے توڑ پھوڑ نہیں کی کبھی. انہوں نے میرا خیال ہے 126 دن کا جو دھرنا دیا جی تھا نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، میں نے ووٹ کسی کو نہیں دیا، کیونکہ مجھے پتا ہے جو سیاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی نا، وہ اب نہیں ہوتی. بے شک. ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ہے یہ واقعہ کہ ایک کافر جو تھا اس کے گلے کو دوبارے سے اوپر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، بالکل بالکل تو اس کافر نے چہرے مبارک پہ بالکل تھوک دیا، تھا، بالکل انہوں صحیح نے کہہ رہے ہیں. فوراً سے پہلے چھوڑ دی. انہوں نے کہا میں تمہیں قتل کرنے لگا تھا یا مارنے لگا تھا اللہ کے لیے. اب یہ معاملہ ہو گیا پرسنل، تو اب جاؤ میری طرف سے. بالکل آج کل کیا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور مولا علی کا ہی پاک فرمان ہے کہ ظلم کا نظام کبھی بھی نہیں چلتا، بالکل کفر کا نظام چل چلتا سکتا ہے. ہے. اور بالکل صحیح. عاصم صاحب، یہ جو دنیا میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے نا، جو دنیا میں حکمران ظلم کا استعارہ بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کر کے ظلم کی جسٹیفیکیشن بھی ظلم سے ہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کہ جی ہم نے جو ظلم کیا تھا ہم نے ٹھیک کیا تھا. کیسے ٹھیک کیا تھا؟ مزید ظلم کر کے بتاتے ہیں. وہ ایک نا ہم نے فلم دیکھی چھوٹے ہوتے تھے، وہ فلم تھی بابی. تو اس میں ایک مرحوم ننا جو تھے نا، وہ کریکٹر تھے، ایک کامیڈی کریکٹر تھے. تو نا ایک ہیروئن تھی اس کے اندر، تو وہ انڈے لے کے آ رہی ہوتی ہیں، تو کہیں پاؤں پھسلتا انڈے ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گھر پہ آتے ہیں، وہ گھر پہ آتی ہے تو انڈے نا کچن میں پڑے ہوتے ہیں. تو وہ ننا صاحب اس کو پوچھتے ہیں انڈے، وہ کہتی ہے جی ٹوٹ گئے. کہتا ہے کیسے ٹوٹ گئے؟ وہ اٹھاتی ہے پھینک کے کہتی ہے ایسے ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بات میری آپ سمجھ گئے ہوں گے. بالکل صحیح ہے. تو ظلم کا استعارہ جو ہے نا، ظلم کا استعارہ وہ اب نہیں چلے گا، کیونکہ اب قدرت جو ہے نا وہ اپنے کیا کہنا چاہیے انتقامانہ موڈ کے اندر چل پڑا ہے سلسلہ. سمجھنے والے سمجھ جائیں، نہیں سمجھنے والے نہ سمجھیں، ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں ہمیں بس یہ بتا دیں آپ کہ پاکستان میں جیسے کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آپ نے یہ بھی کہا کہ 18 جولائی سے 24 جولائی تک کچھ واقعات ایسے رونما ہوں گے کہ جس سے کچھ تبدیلی نظر آئے گی. ستاروں کی چال میں نظر آ رہا ہے. اس میں بہت ساری پرابیبلٹیز ہیں. ہم نے تو ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے. انڈیا پاکستان کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے جنگ کی کوئی ڈیولپمنٹ، جنگ نہیں، جنگ کے سے ریلیٹڈ کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے.
خدا نخواستہ کوئی بڑی انسرجنسی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی شخصیت سے ریلیٹڈ کوئی بڑا واقعہ جو ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو تحریک والا معاملہ ہے، یہ ڈیٹس یاد رکھیے 18 سے 24 جولائی. اس میں آپ کو ایک چیز اور میں عرض کر دوں، جو ہے نا نیپچون ہے پراسراریت کا سیارہ. نیپچون جو ہے وہ ریٹروگریڈیشن میں جا رہا ہے. جو پراسراریت بنی ہوئی تھی نا حکومتی حلقوں میں، وہ ریورس کا مطلب ہے وہ کھل جائے گا. پردہ جو اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا، ٹھیک ہے. اب بہت سارے بھید کھلنے کا وقت. نیپچون ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، زحل ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، پلوٹو ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. تین بڑے پلانٹ وہ الٹی چال چل رہے ہیں. اچھا دیکھیں میری بات سنیں، الٹی چال چلنے کا مطلب سمجھاؤں ریٹروگریڈیشن کا. جی سر. ایک بالر ہے نا، وہ بالنگ کے لیے جا رہا ہے، اس نے سٹارٹ لیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو فیل ہوا ہے کہ نہیں اس کے سٹیپس ٹھیک نہیں ہیں، وہ دوبارہ سے واپس جاتا ہے. اب پھر اپنے سٹیپس سوچ رہا ہوتا ہے نا، سٹیپس ٹھیک نہیں ہیں، وہ سوچتا ہے اور وہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے. وہ پھر دوبارہ سے جاتا ہے اور اچھی گیند کرتا ہے. تو ریٹروگریڈیشن میں جب بھی پلانٹس اور بڑے پلانٹس آتے ہیں، وہ واپس آ کے موقع دیتے ہیں. جو بھی آپ کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، سوچ لیں کیونکہ میں نے پھر سیدھا ہو جانا. اچھا یہ ہوتی ہے ریٹروگریڈیشن. بالکل ٹھیک ہے، زبردست طریقے سے سمجھایا. ویسے آج تک ہم نے صرف سنا تھا لیکن آج بہت اچھے سے سمجھ بھی لیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. یہاں اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.